رحیم وبرکاتہ۔ یہ جو میرے ہاتھ میں آپ آئل دیکھ رہے ہیں، تیل دیکھ رہے ہیں، یہ زیتون کا ہے اور یہ بالکل اوریجنل ہے اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بہترین اس کی خوشبو بھی ہے، بالکل اوریجنل ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اور یہ تیل بہت مفید ہے انسان کی صحت کے لیے۔ یہ دماغ کو تیز کرتا ہے، ہاضمے کو درست کرتا ہے، شوگر کنٹرول کرتا ہے، جلد اور بالوں کو صحت مند رکھتا ہے اور جوڑوں کے درد میں آرام دیتا ہے۔ یہ ایک مکمل غذا ہے، یہ ایک دوا ہے اور یہ ایک عظیم برکت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی برکتوں کو بیان فرمایا ہے۔ یہ تیل صدیوں سے انسانیت کے لیے غذا بھی رہا اور دوا بھی، اور آج سائنس بھی اس چیز کو مان رہی ہے۔ قرآن مجید میں زیتون کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے۔ سب سے پہلے تو سورۃ النور کی وہ عظیم آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کی مثال بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ۔ اس آیت میں اللہ نے زیتون کے درخت کو مبارک یعنی برکت والا قرار دیا، اور اس کے تیل کے صفائی اور پاکیزگی کو اس طرح بیان کیا گویا وہ بغیر آگ کے ہی روشنی پھیلا سکتا ہے۔ اور پھر سورۃ التین کی ابتدا میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے زیتون کی قسم کھائی، ارشاد فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ جب اللہ تعالیٰ خود کسی چیز کی قسم کھائے تو اس کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی عظیم چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر بہترین ڈیزائن کے ساتھ ہم نے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ نے انسان کو بہت ہی خوبصورت پیدا فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زیتون کی قسم اس بات کی گواہی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اس کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور برکت کار فرما ہے۔ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کے تیل کو خاص مقام عطا فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے جسم پر لگاؤ، اس لیے کہ وہ مبارک درخت ہے۔ دیکھو یہ جو زیتون کا تیل ہے تھوڑا مہنگا ضرور آتا ہے، لیکن اس کو 1 چمچ یا 2 چمچ صبح خالی پیٹ کھا لینا یہ بدہضمی کو دور کرتا ہے، اور جسم میں، جوڑوں میں، سر میں، ان ساری چیزوں پر جب ہم اس کو استعمال کریں گے تو اس کے بے شمار فوائد ہمیں اس کے حاصل ہوں گے۔ اس کو سالن کے طور پر کھایا جا سکتا ہے۔ اس حدیث میں ہمیں 2 اہم باتیں ملتی ہیں، ایک یہ کہ اسے کھانے میں بطور سالن استعمال کرنا چاہیے، اور دوسری کہ اسے جسم پر لگانا، یعنی اس تیل کو استعمال کرنے سے ظاہری اور باطنی اندرونی اعتبار سے جتنی بیماریاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان بیماریوں کو ختم فرما دے گا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ زیتون کا تیل کھاؤ اور اس سے مالش کرو، کیونکہ یہ بواسیر سے یہ بواسیر سے بچاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بیماریوں سے انسان کو محفوظ کر لیتا ہے۔ ایک ہے مشہور طبیب اور فلسفی ابن سینا، انہوں نے اپنی کتاب القانون فی الطب میں زیتون کے تیل کو بہترین تیل قرار دیا اور اس کے طبی فوائد کو تفصیل سے بیان کیا ہے، اور ان کے مطابق زیتون کا تیل معدے کو نرم کرتا ہے، قبض کو دور کرتا ہے اور جگر کی صفائی میں مدد دیتا ہے۔ آج کل کے دور میں ہمارا جو کھان پین ہے، ہمارا جو کھانا پینا ہے ایسا عجیب و غریب ہو چکا نا کہ بدہضمی زیادہ رہتی ہے اور پیٹ میں گیس زیادہ بنتی، تو اس کا استعمال بہت مفید ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الطب النبوی میں زیتون کے تیل کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے، اور اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر بیان کیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ زیتون کا تیل بہترین تیل ہے، یہ دماغ کو تقویت دیتا ہے۔ یہ جو تیل ہے نا، اس کے کھانے سے اور اس کے سر میں مالش کرنے سے دماغ کو طاقت دیتا ہے، جس سے ہماری جو سوچنے اور سمجھنے کی جو طاقت ہوتی ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے۔ آج کل جو چیزیں چل رہی ہیں اور جو ٹینشنیں، جو حالات، جو پریشانیاں ہیں، ایسی صورتحال میں ہمارا جو ذہن ہے، ہمارا جو دماغ ہے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمیں ضرور اس تیل کا استعمال کرنا چاہیے، اور اس سے ہماری دماغی جو صحت ہوگی نا وہ کافی زیادہ بڑھ جائے گی، اور کافی سوچنے اور سمجھنے کی طاقت ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ اچھا، زیتون کے تیل کے وہ فوائد جو ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس کے کیا کیا فوائد ہیں وہ سارے ہم ترتیب سے سنتے چلتے ہیں۔ دیکھو، یہ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے،
جو لوگ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہے ان کے لیے زیتون کا تیل بہت مفید ہے، کیونکہ یہ خون کی نالیوں کو پھیلاتا ہے اور ان پر پڑنے والے دباؤ کو کم کرتا ہے۔ اور جدید تحقیقات سے بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ زیتون کا تیل دل اور دماغ کی صحت کو بہتر بناتا ہے اور کئی دائمی بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ بہت ساری بیماریاں ایسی ہو جاتی ہیں ہمارے بدن میں کہ جو کئی سالوں سے ختم نہیں ہو رہی، اب ہم اس کا استعمال مسلسل شروع کر دیں۔ یہ آتا تو مہنگا ہے، لیکن جب ہمارے بدن میں طاقت رہے گی، جان رہے گی، ہمت رہے گی، سوچنے اور سمجھنے کی طاقت رہے گی تو ہم کام کر پائیں گے۔ اس کی جو قیمت ہے وہ ہم چکا سکتے ہیں اپنے بدن کو طاقتور بنا کر کے۔ ایک آدمی ہے کہ جو بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، اب اس کے سوچنے سمجھنے اور اسی طریقے سے اس کے جسم میں اب طاقت نہیں رہی تو پیسہ کہاں سے کمائے گا؟ وہ محنت مزدوری کہاں سے کرے گا؟ اگر وہ محنت مزدوری کر کے اور کرے گا تو ممکن ہے کہ وہ اپنے بدن کی حفاظت کرتے ہوئے اور اپنے سوچنے اور سمجھنے کی طاقت کو بڑھاتے ہوئے واپس دوبارہ سے حاصل کر کے اور اس کی قیمت چکا سکتا ہے۔ دوسری چیز، 50 سال سے پہلے بلکہ آج کل کا جو نوجوان ہے 40 سال 30 سال بلکہ 35 سال بد ہضمی کا شکار ہے کہ پیٹ میں قبض رہتی ہے، دماغ کام نہیں کرتا ہے اور کئی طرح کی بیماریاں بدن میں، زیادہ تر دل کی بیماریاں، سوچنے سمجھنے کی بیماریاں، اس کی صلاحیتیں اب آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس عمر کا نوجوان تو اس تیل کا زیادہ استعمال کرے، اس کو کھانے میں اور اسی طریقے سے اپنے سر میں مالش کرنے میں استعمال کر ہی لے، بہت فائدہ ہے۔ زیتون کا تیل جلد کے لیے بھی نعمت سے کم نہیں ہے، یہ جلد کو نرم کرتا ہے، ملائم رکھتا ہے، خشکی کو دور کرتا ہے اور جھریوں کو کم کر دیتا ہے۔ جو ہمارا چہرہ ہے اور جو ہمارے بال ہے، اس میں اس کے لیے کافی فائدہ ہے۔ یہ نشو و نما کو بڑھاتا ہے، بالوں کو طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، جس سے بال مضبوط ہوتے ہیں اور ٹوٹنا اور گرنا بند ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے بالوں کو چمکدار بناتا ہے، خشکی کو کم کرتا ہے، اور اس کے ہم جو مالش کرتے ہیں تو خون کی جو گردش ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے اور بالوں کی جو نشو و نما ہوتی ہے وہ تیز ہو جاتی ہے۔ تو اب اس تیل کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ بھی جان لینا ضروری ہے۔ اسے ہم سلاد پر ڈال لیں اور اسی طریقے سے ہم روٹی پر اس کو لگا لیں۔ آپ نے عرب لوگوں کو دیکھا ہوگا ریلز وغیرہ میں کہ وہ بہترین گوشت ایک تھال میں، ایک بڑی پلیٹ میں رکھتے ہیں اور پھر اس کے اوپر زیتون کا تیل ڈال رہے ہوتے ہیں، تو کتنا خوبصورت لگتا ہے نا، وہ بس جو ہے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ تو وہ لوگ اس طریقے سے اس زیتون کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم زیادہ نہ صحیح 1 چمچ ہمارے لیے بہت ہے کہ سلاد پر ڈال لیں، روٹی پر لگا لیں یا تھوڑا سا ہم کھا لیں۔ صبح کے وقت میں خالی پیٹ 1 چمچ 2 چمچ، زیادہ استعمال نہ کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو پیٹ ہے اور ہمارے جو پیٹ کی جو آنتیں ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہے کہ ہم اس تیل کو برداشت کر سکیں۔ جو لوگ بہت زیادہ اس کا استعمال کرتے ہیں یا ایسے ممالک میں رہتے ہیں کہ جو گرم چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، جیسے کھجور ہے اور گرم گوشت ہے اور اسی طریقے سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو گرم ہوتی ہے اور وہ باڈی کو اسی میں ڈھال دیتی ہے اور ہماری جو باڈی ہے، ہمارا جو جسم ہے اس سے مناسب ہو جاتا ہے۔ تو وہ چاہے 1 کلو پی لے 2 کلو پی لے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے زمانے کے لوگ 40 سال پہلے 30 سال پہلے 1 کلو گھی پی جایا کرتے تھے۔ آج کل کا ایک بچہ، ایک جوان ½ کلو کیا، پاؤ کیا، 1 چمچ پینا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آدمی جیسے اپنے جسم کو، اپنے بدن کو جس چیز میں ڈالتا ہے، جس کھانے میں ڈالتا ہے تو اس کو وہ برداشت کر لیتا ہے۔ تو اس کے 1 چمچ 2 چمچ استعمال کرے اور پھر آہستہ آہستہ ہم اپنے حساب سے اپنے خرچے پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کافی فائدہ مند ہے یہ تیل، اس کو استعمال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔